in the Christmasity. I read from St. Luke's Gospel, chapter 2. اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اوگسٹس کیسر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی سرنویسی ہوئی جب پریمیس سوریا کا حاکم تھا. تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصر سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منقوہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے. اور جب وہ وہاں تھے اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. انجیل پاک کے پڑھے سننے پر ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں. مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم ایک تاریخی واقعہ کو یاد کر رہے ہیں. پچھلے سال یہ کہا گیا تھا کہ دوسرے لوگوں کی ولادت کا، زندگی کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مسیح خداوند کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش ایک تاریخی واقعہ ہے. بیت لحم آج بھی موجود ہے. یہ جغرافیہ ہے اور کیسر اوگسٹس کا جو دور حکومت ہے یہ بھی تاریخی واقعہ ہے. یہ کوئی مان گڑھ واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی امیجنری سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخی واقعہ ہے. اٹ از اے ہسٹوریکل ایونٹ. تو یہاں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بھولا نہیں ہے. اشعیاء نبی کے صحیفہ میں ہمیں بتایا گیا جہاں مذلت تھی، جہاں بدحالی تھی، جہاں شکست خوردگی تھی، جہاں جنگ و جزل کا دور تھا، وہاں سلامتی کا رئیس آئے گا، وعدہ کیا گیا ہے اور یہاں ہم اس کی تکمیل دیکھتے ہیں. اس کرسمس سیزن میں، اس کرسمسٹی میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی چیز پیدا ہوئی ہے اور وہ محبت ہے. یسوع خدا کی محبت ہے، وہ ایمانوئل ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس افرا تفری کے دور میں، اس کرونا وائرس کے دور میں، جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سماجی فاصلے رکھنے ہیں، جب دنیا خوف کا شکار ہے، ایسے دور میں ہمیں کرسمس سٹی سے پیغام آتا ہے لو از گاڈ، گاڈ از لو اینڈ لو از گاڈ. لیٹ us celebrate this love. Let us embrace this love. Let us cherish this love and share this love. جی سر جی، اب بشپ صاحب جی کرسمس کے حوالے سے یہ مسیحی لوگوں کی یہ کرسمس ڈے کی کیا اہمیت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کرسمس پہ ہمارے بہت سی علامات ہیں جو ہم کرسمس کے ساتھ جوڑتے ہیں. ستارہ ہے، مجوسی ہے، چرنی ہے اور اسی طرح کرسمس ٹری ہے. کرسمس ٹری زندگی کے درخت کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، محبت دیتا ہے، اور اس میں پھر غریب بچوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے تحائف ہوتے ہیں. تو اسی لیے بڑی محنت کے ساتھ یہاں
क्रिसमस सिटी में क्रिसमस ट्री को सजाया गया है ताकि यहाँ आए खुशी और मोहब्बत पाएँ। तो ये हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस आ रहा है, इसलिए हमने खुशी मनानी है और खुदा की इबादत करनी है और मसीह खुदा की दुनिया में आने की पैदाइश की खुशियाँ को मनाना है। ये जो क्रिसमस का मौसम है ये कब शुरू हुआ, ये इसके बारे में हमारे नॉलेज में इजाफा होना चाहिए कि ताकि मसीही लोगों को इसके बारे में भी इल्म होना चाहिए। ये तो शुरू से ही है, ठीक है, फिर भी तकरीबन 325 के बाद, सन 325 के बाद क्रिसमस को बाकायदा जो है ये आलमगीर त्यौहार बनाया गया और उस वक्त से ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अलबत्ता चरनी का जो रिवाज है वो 12वीं सदी से मुकद्दस फ्रांसिस ने बनाया है और अभी देखिए चरनी भी हर घर की, हर चर्च की जो है वो शान बन गई है। So let's lift up the balloons in the air to know the people that we are the. Everyone please put your hands together. The beautiful balloons going in the air, spreading the joy, spreading the celebrations in the air. Telling everyone it's the month of Christmas. As we all are here on the stage, I request all the guests to remain here. So it's a custom to present the bouquet of flowers as a token of welcome. I request Mr. Kamar Joseph Matthew to present the bouquet of flowers to His Excellency Bishop Indrias Rehman. I request Mr. Naveed Asif to present the bouquet of flowers to Brother Shahid Mughal, our principal. I request all the teachers to present the bouquets of flowers to our honorable guests, those who are present here, to make our even more beautiful with their presence. It is a time for joy. It is a time to cherish the beauty of Christmas. No doubt it is a time of good joy. I request all the teachers to present the bouquet of flowers to give us a token of love, a token of welcome, a token of appreciation, the token of acceptance. All the dear guests, we warmly welcome you from the bottom of our hearts. Indeed, we are glad to receive you here. Indeed, we are happy to see you here among us. The joys and smiles tell that you are happy to be among them. The fragrances of beautiful flowers tells that you are warmly welcome, you are accepted, you are appreciated. Your presence makes this even more blissful, more graceful. The joys of Christmas are everywhere. Now I request all the honorable guests, along with our chief guests, with our principal, to take their places in order to begin.